السلام علیکم گریڈ 5 آپ کے اسلامیات کے لیکچر میں آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور اس کا نام ہے وعدے کی پابندی، یعنی اپنا وعدہ پورا کرنا، یعنی اپنا پرومس فلفل کرنا۔ تو آپ اپنے 11ویں دن یعنی ڈے 11 کا ریسورس پیک اوپن کر لیں گے جس کے اوپر آپ کا یہ لیکچر موجود ہے۔ آئیے پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر اس کا جو ریلیٹڈ سوال ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وعدہ ہم جو ہے اپنے مختلف، آپ اگر نوٹ کریں تو آپ اپنے دن کے مختلف حصے میں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی سے یہ پرومس کر لیتے ہوں گے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں اور تو میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، یا آپ یہ مجھے اپنی یہ چیز یوز کرنے دیں تو میں بھی آپ کو اپنی یہ چیز یوز کرنے دوں گا۔ تو کچھ بعض دفعہ تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کا، لیکن بعض دفعہ آپ صرف ٹالنے کے لیے یا وقتی طور پر اپنے بھائی سے کام کروانے کے لیے بھی یہ وعدہ کرتے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اگر تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آج کے لیکچر سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وعدہ جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کمٹمنٹ کے حوالے سے یا وعدہ کرنے کے حوالے سے، وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں اور ان کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں ہم سے کوشچن کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور ہمارے پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے وعدے کی پابندی کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے کی پابندی کا کئی جگہ حکم دے کر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کس طریقے سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے، تو اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے تو وہ کیسے غیر اہم ہو سکتی ہے؟ تو اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدے کی پابندی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے وعدہ کرنے یا وعدہ کرنے کے حوالے سے کیا بتاتا ہے ہمیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جو کمٹمنٹ اس نے کر دی ہے اپنے قرآن پاک میں، جنت کے حوالے سے، جنت کے ریوارڈ کے حوالے سے، صبر کرنے والوں کے لیے ریوارڈ کے حوالے سے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے ریوارڈ کے حوالے سے، روزے رکھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو کوئی اس نے ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے وہ یقیناً اسے پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ پورا کرتا ہے آپ سے اسے ضرور پورا کرتا ہے اور ضرور پورا کرے گا، اس دنیا میں یا اس سے اگلی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بات کا کتنا ہی پکا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ظاہری بات ہے، ہم اس کی کسی بھی صفت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وعدہ کرنے کی کمٹمنٹ کے بارے میں ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام وعدہ پورا کرنے والوں سے بہترین وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح وعدے کی پابندی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کو بھی دیا تھا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے جس کی جمع ہوتی ہے انبیاء، اور جیسے ہم کسی بھی نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں تو علیہم السلام جو ہے یہ اس کی جمع ہے، یعنی ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ تو جتنے بھی نبیوں کی امتیں آئی ہیں، جیسے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اسی طرح اس سے پہلے کی تمام امتوں کو یہ تو انسٹرکشن دی گئی تھی، یعنی یہ کامن انسٹرکشن ہے جو ہم سے پہلے کی تمام امتوں کے لیے تھی کہ وعدہ کرنا ہے تو اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے، جو کمٹمنٹ، جو احکامات دیے ہیں ہمیں، ہم اگر انہیں پورا کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ کا، جزا کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو پورا کرے گا۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ. آپ کو اس سے اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ وعدہ کرنا اور پھر اس کو پورا کرنا کتنا اہم ہے. اسی لیے ہمیں خالی کھلی وعدے یا جھوٹے وعدے ہرگز نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم اس وعدے کو ایک دفعہ کر لیں تو اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے. اور اگر ہم اپنی کوشش کے باوجود بھی کسی وعدے کو پورا نہیں کر پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کو جو ہمارے آج کے ریسورس پیک کے اندر موجود ہے، اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی نوٹ بکس پر نیٹ اینڈ کلین نوٹ ڈاؤن کریں گے. وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں. اب مارکر سے اپنا یہ کوشچن نوٹ کریں گے. اس کا مفہوم کا کیا مطلب ہے؟ مفہوم کا مطلب ہے یعنی کہ وعدے کی پابندی کا مطلب بتائیں. تو جیسے کہ آپ یہ ہم اوپر پڑھ بھی چکے ہیں کہ وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے. یعنی جو آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کام، آپ نے اپنی بات سے زبان سے اظہار کر کے اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیا ہے، اس کو نبھانا وعدے کی پابندی کہلاتا ہے. اسلام کے میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے تھے. یعنی کہ جب ہم مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ہم نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی ان وعدوں میں شامل ہیں جن کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے. بلکہ یہ وہ وعدے ہیں جن کو پورا کرنا سب وعدوں سے زیادہ ضروری ہے. تو گریڈ 5 یہ تھا آج کا لیکچر آپ کا. آئی ہوپ کہ آپ اپنے وعدہ کرنے سے پہلے ضرور ایک دفعہ سوچیں گے کہ آپ اسے پورا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تھینک یو سو مچ.